نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونؤمن بملک الموت الموکل بقبض ارواح العالمین ونؤمن بالکرام الکاتبین فإن اللہ قد جعلهم علینا حافظین۔ آج کا عنوان گفتگو ہے عقیدہ طحاویہ کا، جو عقیدہ نمبر 78، 79، 80 اور 81 انشاءاللہ ان پر بات ہوگی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ان کا مقرر کیا ہے، تو وہ ہمارے محافظ ہیں۔ محافظ کا معنی کیا ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت وقت واچ کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں جن کی جواب دہی قیامت کے روز ہوگی، تو ان سب کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ انسان باتیں کئی قسم کی عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے، بعض وہ ہیں کہ جن پر ثواب مرتب ہوتا ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن پر عذاب مرتب ہوتا ہے، اور بعض ایسی باتیں ہیں کہ جن پر کوئی عذاب نہیں ہے، نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی عذاب ہے۔ آپ بازار جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب مجھے یہ فلانی چیز دے دو، اور دکاندار کہتا ہے مجھے اتنے پیسے دے دو، تو آپ نے ایک چیز بولے ہیں، لفظ بولے ہیں، عمل کیا ہے، تو اس پر نہ کوئی عذاب ہے نہ کوئی ثواب ہے۔ یہ ایک اپنا دنیا چلانے کا ایک نظام ہے۔ فرشتے یہ ایسی باتیں نہیں لکھتے، فرشتے وہ باتیں لکھتے ہیں کہ جس کے اثرات مرتب ہوں گے قیامت کے دن۔ خدا نہ خاصہ کوئی کسی کو گالی دے دیتے جس کا برا اثر مرتب ہوگا، کوئی انسان تسبیح کرتے تو اس کا اچھا اثر مرتب ہوگا۔ تو یہ جو فرشتے ہیں، اللہ پاک نے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تم پر فرشتے بٹھا رکھے ہیں اور مقرر کیے ہوئے ہیں، بڑی دیانتداری کے ساتھ وہ سب کچھ لکھتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے اس کی تفصیلات کر دی۔ سب کچھ لکھنے کا مقصد معنی یہ نہیں ہے کہ ہر چیز جو کچھ ہماری سب کچھ ہی ریکارڈ ہو رہا ہے، سب کچھ ریکارڈ نہیں ہوتا۔ نہ سارے عمل ریکارڈ ہوتے ہیں، نہ ساری گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ویسے بھی اس معاملات کو بیان کیا ہوا ہے، لیکن وہ چیزیں ریکارڈڈ ہیں کہ جن چیزوں کے اثرات مرتب ہوں گے، جن چیزوں کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے ان کو لکھا بھی نہیں جاتا۔ اب اس کی پھر آگے تفصیل حدیث میں ایک وہ ہے کہ جس کا برا اثر مرتب ہوگا، مثلا گناہ کے کام ہے، تو فرشتے اس کو بھی فوراً نہیں لکھتے۔ اگر صبح کے وقت، دن کے وقت، کسی وقت بھی انسان سے کوئی برا عمل ہو جائے نا، یا کوئی بری بات نکل آئے، تو وہ سورج غروب ہونے تک انتظار کرتے ہیں کہ بھائی اگر اس نے کوئی برا عمل کر دیا ہے تو یہ معافی مانگ لے، اس کام سے توبہ طائب ہو جائے، تاکہ اس کا دفتر سیاہ نہ ہو۔ لیکن نیکی کو فوراً لکھ لیتے ہیں، نیکی کو فوراً لکھ دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کی تفسیر انشاءاللہ، چونکہ ابھی تو میں متن عرض کر رہا ہوں، یہ ساری کتاب متون ہے۔ پہلے اور جو عقیدے کی باتیں ہیں نا، فنڈامنٹل بیسک، وہ انشاءاللہ پہلے، اور اس کے بعد ان کی سب کی تفسیر قرآن پاک میں، حدیث پاک میں ہے۔ تو جب یہ کتاب انشاءاللہ مکمل ہوگی تو ہر ایک پوائنٹ پر جو تفصیلی دلائل ہیں، اگر خدا نے زندگی دی تو پھر انشاءاللہ قرآن و سنت سے تفصیلی دلائل بھی عرض کیے جائیں گے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اسپیشل اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، جنہیں مالک الموت کہتے ہیں، عزرائیل علیہ السلام، جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ دنیا والوں کے روح قبض کرے۔ تو فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ بعض کی ڈیوٹی ہے کہ انسان کے جسم میں روح داخل کرنا ہے، اور بعض کی ڈیوٹی ہیں انسان کے روح کو قبض کرنا ہے۔ اور جو قبض کرنے والے مین ہیں وہ انسان نہیں، ہر چیز کی، انسان کے علاوہ جانوروں کے ہر زندہ چیز کی روح قبض کی جاتی ہے۔ تو فرمایا، اسی لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انسانوں کی روح قبض کر، عالمین ہے، دنیا میں جو بھی لیونگ چیزیں ہیں، ہر لیونگ چیز کی روح کو وہ قبض کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ پھر ان کے ایک پورا ایک اللہ رب العزت نے ان کے تابع رکھے ہوئے ہیں، ایک فرشتوں کے ہزاروں لاکھوں۔
اور وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کا بھی قرآن پاک میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، موجود بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ روح کو قبض یہی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک انسان ہوتا ہے کہ چلتا پھرتا ہوتا ہے اور اچانک وہ بے حس حرکت ہو جاتا ہے، تو اور کوئی وجہ تو ہے، کوئی ہمیں چیز نظر تو نہیں آتی، تو جو ایک حرکت کرتا ہے تو اس وقت اور بالکل اس کی حرکت گفتگو سب چیزیں بند ہو جاتی ہیں، تو اس میں کوئی تبدیلی تو کوئی ہوتی ہے نا، کوئی چیز اس کے جسم سے الگ تو ہوتی ہے نا بھائی، وہ انشاءاللہ جب ترال آئیں گے تو مقصد یہ وہی فرشتہ ہے جو وہ چیز جو ہمارے جسم میں حرکت پیدا کرتی ہے نا، اسی حرکت کا نام ہی زندگی ہے، اور اس حرکت کو جو بند کر دیتا ہے نا، اسی حرکت کے بند ہونے کا ہی نام موت ہے۔ ہر انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مقرر کی ہوئی ہے، نہ ایک لمحہ اس سے پہلے نہ ایک لمحہ اس کے بعد، چاہے وہ انسان کسی بھی موت سے ایکسیڈنٹل موت مرتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں خدا نخواستہ، اصل میں زندگی اس کو اتنی ہوتی ہے۔ وہ دنیاوی فساد کو روکنے کے لیے یہ تمام قوانین ہوتے ہیں، یہ تمام سزائیں ہوتی ہیں، ورنہ ان اللہ زندگی اس کی اتنی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس سبب سے نہ مرتا، اس دن اس گھڑی اس نے کسی اور سبب سے مر جانا تھا۔ تو ہر انسان کی زندگی معین ہے، مقرر ہے، خدا پاک نے فرمایا بنا صرف انسان، ہر چیز کی زندگی مقرر ہے، جانوروں کی بھی ایسے ہی ہے، درختوں کی بھی ایسے ہی ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم ہے۔ جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم صادر ہوتا ہے اور فرشتہ آ کر اس کے روح کو قبول کرتے ہیں۔ یہ آخر یہ کیسے ایسے حکم آتا ہے دل پر، تو انسان کی دل کی حرکت بند ہوتی ہے۔ حرکت یہ یاد رکھیں، ہر انسان کی موت ہوتی ہے حرکت قلب سے ہے، یعنی آخری فائنل جو چیز ہوتی ہے نا، وہ دل کی حرکت ہی بند ہوتی ہے ہر قسم کی، وہ چاہے جس بھی سبب سے ظاہری طور پر مرے، تو بہرحال وہ آخری وہ فرشتے کی جو آخری ہٹ ہوتی ہے نا، جس سے اس کی حرکت کو بند کر دیا جاتا ہے، بس اس حرکت کے بند ہونے کا نام ہی موت ہے۔ تو وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور اب یہاں پر جو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں جی میں یہ موضوع نہیں ہٹ کر، اب یہ تھا کہ ایک آدمی امریکہ میں ہے، دوسرا دلی میں ہے، چوتھا بیجنگ میں ہے، چوتھا جناب ٹوکیو میں ہے۔ اسرائیل علیہ السلام ہماری جگہ پہنچتے ہیں نا، اسرائیل علیہ السلام تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی کم درجے کے فرشتے ہیں۔ فرشتے میں سب سے بڑا درجہ ہے جبرائیل علیہ السلام کا۔ جبرائیل علیہ السلام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ اگر خادم کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جو آقا کی طاقت کا کیا عالم ہوگا، اندازہ تو کریں۔ مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام کی قوت و طاقت اور علم جبرائیل علیہ السلام کی قوت و طاقت اور علم سے کم ہے، اس لیے تو وہ افضل ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سب سے افضل ہیں فرشتوں میں۔ تو اگر ان کی طاقت یہ ہے کہ پوری دنیا کے روحوں کو وہ قبض کرتے ہیں اور ہر ایک کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور انہیں پتہ بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے، اس وقت اس کا ٹائم پورا ہو، اس کو پورا ہو رہا ہے بھائی، یہ تو جیسے جیسے کسی کا وقت پورا ہوتا جاتا ہے اس کی روح وہ قبض کرتے جاتے ہیں، تو علم تو ہوتا ہی ہے نا۔ میں ابھی عرض کر دیا، انسان روح زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، ہر ایک کا ان کے ریکارڈ میں ہے، جیسے جیسے اس کا ٹائم آتا جاتا ہے۔ اب یہ جو وہ ایک میٹر لگا ہوتا ہے ہائی کالا، تو ادھر آپ دیکھیں گے نا تو وہ بالکل لائیو بتا رہے ہوتے ہیں دنیا کی آبادی، اتنے دنیا میں انسان آ رہے ہیں، اتنے دنیا سے انسان، اور آپ دیکھیں وہ میٹر بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ، دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا کوئی میٹر لگا ہوا ہے، ادھر ڈیتھ کا میٹر ہے، ادھر برتھ کا میٹر ہے، دونوں بڑی تیزی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور فوراً ہمہ وقت دنیا کی آبادی اب کتنی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے یا ٹھہری ہوئی ہے یا کیا ہے، اللہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، حضرت اسرائیل علیہ السلام مرنا ہے، کوئی کائنات کے انسان ایسا نہیں ہے ماں سوائے ان کے کہ جن کو خدا تعالیٰ کے مشیت سے وہ اس سے حضرت ادریس علیہ السلام ہے، وہ اس سے مستثنا ہے، لیکن وہ ایک وقت پر آیا تھا، یہ نہیں کہ آیا ہی نہیں، آیا ہے، آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک نہیں، لیکن آئے گا، ان پر بھی یہ وقت، یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی یہ آئے گا، نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے اس برج کو، اس پل کو کراس کرنا ہے،
اس سے گزرنا ہی گزرنا ہے، اور یہ انتہائی سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے، اور ہر آدمی کو ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے کہ، اور یہ ذہن نشین بھی رکھنا چاہیے کہ میں نے یہ دنیا چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے۔ کوئی کائنات میں ایسی چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے، دو ایسی ہیں کہ جن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جو کچھ انسان مرضی کر کے دیکھ لے، یہ دو پر انسان قابو نہیں پا سکتا، ان دو کے علاوہ ہر چیز پر قابو پا لے گا۔ بڑھاپا یہ ہر حال میں آتا ہے، بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے، اس نے اپنے وقت پر آنا ہی آنا ہے۔ اور دوسرا موت ہے، موت نے اپنے وقت پر آنے ہی آنا ہے، علاج کریں یا نہ کریں، جب وہ آتا ہے، جب وہ علاج کس لیے ہمیں پتہ تو نہیں ہے نا ابھی ہمارا وقت آئے کہ نہیں، علاج اس لیے کرتے ہیں ہم، یہ ساری تدبیریں یہ خدا کا حکم ہے، یہ تم نے کرنی ہے، مگر وہ تدبیریں موت کو ٹال دیتی ہیں نہیں۔ جب وہ آخری فائنل وقت آتا ہے تو پھر کوئی چیز دنیا کے انسان کو اس خدا کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتے، وہ آ جاتی ہے۔ اور فرمایا وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ لِمَنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا، ہمارا یہ بھی ایمان ہے، یہ ہر مسلمان کا اور خصوصاً اہل سنت و جماعت کا، کیونکہ اس پر قرآن حکیم بھی شاہد ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات و فرمودات بھی اس پر موجود ہیں کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، اور قبر میں اللہ کی نعمتیں بھی بندے کو نصیب ہوتی ہیں۔ یہ جیسا بندہ ہے اس کے مطابق، نیکوں کے لیے قبر بہترین جگہ ہے، اس دنیا سے ہزاروں گنا وہ قبر کی جگہ اس دنیا سے بہتر ہے نیک کے لیے، اور بروں کے لیے اس دنیا سے وہ بدتر ہے۔ عذاب بھی ہے، بعذاب القبر و نعیم ہی، وہاں نعمتیں بھی خدا کی نصیب ہوتی ہیں، اور مرنے والے کو عذاب بھی ہوتا ہے۔ برے انسان کے لیے عذاب، نیکوں کے لیے نعمتیں، وہاں جنت کی نعمتوں کا جو نا آغاز ہو جاتا ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ لمن کانا لذالک اہلا، عذاب کے مستحق کو عذاب، اور نعمتوں کے مستحق کو نعمتیں۔ اور عذاب سے بچنے کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وظیفہ بتایا نا، قبر کے، خاص کر کے قبر کے مصیبتوں سے بچا، وہ سورہ ملک کی تلاوت ہے رات کے وقت، کہ انسان پابندی کے ساتھ جو اس صورت ملک کی تلاوت کرے گا، اور بھی وظائف ہیں کافی، لیکن ان میں سے خصوصی طور پر وہ سورہ ملک ہے۔ جو آدمی رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ یہ جو دورانیہ ہے نا، دنیا اور میدان معاشر کے درمیان کا وقفہ ہے قبر کا، اس عذاب سے وہ بچ جائے گا۔ باقی معاملات آگے پھر دیکھے جائیں گے، لیکن کم از کم اس دوران وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ وَبِسَوَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ لِلْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ رَبِّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيِّهِ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ وَالرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم وعن الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ منکر نکیر فرشتے ہیں جو قبر میں آتے ہیں، نیکوں کے پاس خوبصورت شکل میں آتے ہیں، اور برے انسانوں کے ساتھ انتہائی ڈراؤنی اور انتہائی وحشت ناک شکل میں آتے ہیں، اور آ کر وہ مردے کو اسی طرح اس کے مردے میں دوبارہ روح داخل کی جاتی ہے، جیسے ابھی ہم ہیں اسی طرح اس کو زندہ کیا جاتا ہے، زندہ کر کے ایسے بٹھاتے ہیں جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں، بٹھا کر پھر اسے سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے اللہ رب العزت کے بارے میں، دوسرا سوال ہوتا ہے اسلام کے بارے میں، تو کس مذہب پر رہا ہے، کس دین پر تو نے زندگی گزاری ہے، اور تیسرا سوال ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ قبر میں یہ تین سوال ہیں۔ قبر کی نعمتوں کا حصول اور عذاب ڈیپینڈ انہی تین سوالوں کے جواب پر ہوتا ہے، کہ جو انسان ان تین سوالوں کا جواب دے دے اس کو اللہ کی نعمتیں نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو ان تین سوالوں میں ناکام ہو جائے تو پھر اس کے لیے عذاب وہیں شروع ہو جاتا ہے۔ باقی تفصیلی حساب و کتاب وہ میدان معاشر میں ہوگا۔ یہ ہے بنیادی طور پر دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ڈیٹیل یہ سوال نہیں ہے، تین ہیں۔ اللہ رب العزت توحید کے بارے میں، اسلام کے بارے میں تیرا رویہ کیا تھا، شکوک و شبہات کا شکار تھا، یا کلیئرٹی تھی تیرے ذہن میں کہ یہ اللہ رب العزت کا دین،
یہ سب سچا ہے کہ ہر تعلیم سچی ہے یا کوئی شکر جو بھی تھا نا جواب دینا پڑے گا اس کا۔ اور تیسرا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرے کیا خیالات، تیرے کیا عقائد و نظریات تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آخری سوال جس پر ناکامی اور کامیابی ڈپینڈ کرتے وہ آخری سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو بہرحال ان تینوں سوالوں کا جواب بھی تیار اسی دنیا ہی میں کرنا ہے، اسی دنیا میں کرنا ہے۔ جتنا جو انسان، علماء فرماتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرے گا اتنا ہی وہ حساب و کتاب میں اللہ رب العزت کے بارے میں اتنا ہی وہاں ثابت قدم رہے گا۔ اور جو خدا کی بارگاہ میں زیادہ جھکے گا اس سوال کا جواب آسانی کے ساتھ دے لے گا۔ روزانہ 5 مرتبہ تو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ یہ نماز، یہ روزے، یہ ساری چیزیں انسان کو یاد دلائیں گے اور انسان جواب دے میں ساری زندگی اس کی بارگاہ میں سر جھکاتا رہوں تو وہی میرا رب ہے۔ اور دین اسلام پر جو جتنا زیادہ عمل کرے گا اتنے ہی زیادہ اس کے لیے جواب آسان ہو جائے گا، اور جو زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑے گا اس کے لیے نبی وسلم کے لیے جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے والقبر روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النیران۔ فرمایا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قبر بظاہر اوپر سے سب کی قبریں ایک جیسی نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں یہ قبریں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ فرمایا بعض قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہیں اور بعض قبریں جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہوتی ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ ابھی عرض کر دیا میں نے کہ جن کو جنت کے نعمتیں نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ جنت کے باغات بن جاتی ہیں قبریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تا حد نگاہ جہاں تک اس کی نظر جا سکتی ہے نا اس کے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ اور جو آدمی گنہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، بد عقیدہ ہوتا ہے، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ تو قبر کا عذاب اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبرستان کے قریب سے گزرتا بہت رویا کرتے۔ کسی نے پوچھا حضرت صاحب جنت کا دوزخ کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے کو دیکھ کر یا قبر کے ذکر پر آپ روتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا پھر آگے ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور جو اسی امتحان میں ناکام ہو گیا پھر آگے والی ساری منزلیں اس کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ تو فرمایا مجھے اس لیے کہ مجھے کیا معلوم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عید کے دن بڑے پریشان تھے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آج عید کا دن ہے، تو عید کے دن تو خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ بندہ کیسے خوش ہو سکتا ہے کہ ابھی اس نے قبرستان کا حساب کتاب دینا، خدا جانے اس میں ناکام ہوگا یا کامیاب ہوگا، ابھی اس نے میدان معاشر میں اپنے اعمال کا جواب دینا، ابھی اس نے پلسرات کو کراس کرنا ہے، کتنے مراحل ہیں جو انسان کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو فرمایا میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں؟ مومن کی خوشی اس دن ہوگی جب یہ سارے امتحان پاس کر کے جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے پہلے تو ذمہ داریاں ہیں، سوال ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہے، محاسبہ انسان کا، قبر میں محاسبہ ہے، میدان معاشر میں محاسبہ ہے، پلسرات سے گزرنا انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے، آگے پھر میدان عمل پر بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ فرمایا یہ سارے پوائنٹس کراس کر لیں گے اور خدا کی بارگاہ سے انسان کو جب مل جائے گا فائنل فیصلے پر جاؤ جنت میں، تو مومن کے لیے خوشی کا وہ دن ہے۔ اس سے پہلے مومن کے لیے خوشی نہیں ہے، مومن کو رسپانسبلٹی ہے جو اس نے ادا کر۔ اور مسئلہ یہ ہے یہ سارے اگلی منزلیں ان کا کراس ان کے یعنی ان کو کامیابی کے ساتھ عبور ہم نے کرنا، اس کا سامان اسی دنیا میں کرنا ہے، یہ نہیں ہے اعمال کا پتہ کٹ جاتا ہے موت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں آخری بات عرض کر، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کافر جب دیکھیں گے نا تو کہیں گے او یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ سورہ سبا میں پڑھیں ذرا، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمائے گا توبہ والا جو ٹھکانہ تھا نا وہ تو پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ جس طرح ہم کبھی موٹر وے سے ایگزٹ ہو جائے نا تو کراس کریں تو آگے آگے تو جناب 50 میل کے بعد ہے اگلا پوائنٹ، تو آدمی کہتے ہیں یار یہ تو کیا میں نے تو
اللہ पाक फरमाएगा पीछे छोड़ा है, जहाँ मैंने वादा किया हुआ था कि तेरे तमाम तौबा मैं कबूल करूँगा, तो वो पीछे छोड़ाया है। अब पीछे वाला मामला ख़त्म है, अब जो करके आया है, अल्लाह पाक ने फरमाया काफरो, हमने तुम्हें कोई मुश्किल नहीं तुम्हें पकड़ना, मत इस गलत फहमी रखो तुम कहीं भाग जाओगे। हमारे लिए पकड़ने यानी पकड़ने का ठिकाना बहुत करीब है, हमने तुम्हें इस बंद गली में जो रखा हुआ है, जैसे कैदी होता है ना कि बंद कमरे में, तो हुकूमत के लिए पुलिस वालों के लिए उस कैदी को पकड़ने का मसला होता है, भाई इधर बंद है अभी ताला खोलेंगे पकड़ लेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया हमने तुम्हें एक बंद जगह पर रखा हुआ है, जब भी हम तुम्हें पकड़ेंगे तो वहाँ से पकड़ कर पूछ लेंगे। इसलिए ये ना समझो हम तुम कहीं भाग जाओगे, वो हमारे बिल्कुल करीब ही है, वो हमने एक जगह बनाई हुई है कब्र की, हम उधर से पकड़े उठाएंगे और तू उसको तौबा करेगा तो हम कहेंगे तौबा की कबूलियत का पॉइंट तू क्रॉस कर आया है, और वो बहुत पीछे रह गया है। अब जितने आगे वाले पॉइंट है ना, ये सब जवाबदेही के पॉइंट है, ये तौबा के पॉइंट नहीं है। तौबा इसी ज़िंदगी में है, अमल इसी ज़िंदगी में है। तो अल्लाह ताला हमें इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए, इन चीज़ों को गौर व फिक्र के साथ, तवज्जो के साथ, ये नहीं इस कान से सुने इस कान से निकाल दे, नहीं, पूरी गौर व फिक्र इंसान करे कि भाई मैंने दुनिया को छोड़ना है, जाना है, कब्र में जाना है, बड़ी तंगो तारी जगह है। फिर तंगो तारीख उसके लिए है जो इस दुनिया की रंगीनी में खो जाए, जो इस दुनिया में अपने मालिक को याद करे। फिर ये बज़ाहिर तंग जगह तंग नहीं होती, ये बड़ी कशादा हो जाती है, और ये दुनिया से भी बेहतरीन है, मगर है उसके जो इस दुनिया में अपने अमाल को और अपने ईमान को ठीक कर ले। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।